بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا طبیب حکیم محمد طارق فاروقی فاضل طب الجراحت آپ سے مخاطب ہے۔ آج ہم ہائی بلڈ پریشر کے مسائل کے اور اس کے علاج کے بارے میں معلومات شیئر کریں گے تاکہ جو لوگ ہائی بلڈ پریشر کے مریض ہیں وہ کس طرح ان مسائل پر قابو پا سکتے ہیں اور ایک صحت مند زندگی بلا خوف و خطر گزار سکتے ہیں۔ اس لیے اس ویڈیو کو بڑے دھیان اور توجہ سے ملاحظہ کریں اور اس کی ہدایات کے بارے میں اور علاج کے بارے میں وہ چیزیں اپنے استعمال میں لائیں تاکہ ہائی بلڈ پریشر کے مسائل پہ بخوبی قابو پایا جا سکے۔ ہائی بلڈ پریشر ایک سنگین قسم کا مرض ہے جس سے بہت سے مسائل، پیچیدہ قسم کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اس کو نظر انداز ہرگز نہیں کرنا چاہیے، اور اس کی بعض دفعہ کوئی علامات بھی ظاہر نہیں ہوتی اور یہ کسی دن اچانک ہائی بلڈ پریشر شوٹ کر جانے کی وجہ سے فالج کا خطرہ ہوتا ہے، جہاں پہ خون صحیح پراپر بلڈ پریشر ایک ایسا ہی میتھڈ ہے کہ پورے جسم میں یہ خون کی سپلائی کو بحال رکھتا ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے شریانوں میں کوئی تنگی پیدا ہو جائے یا ان کی لچک کم ہو جائے تو پھر یہ اس کا پریشر خون کا بڑھ جاتا ہے، جسے ہم ہائی بلڈ پریشر کہتے ہیں۔ وہ اپنے زیادہ پریشر کی وجہ سے وہ پھر مختلف رگوں میں جسم کے ہر حصے تک خون پہنچایا جاتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ رگیں شگیں اس طرح کی چیزیں ڈیمیج ہو جائیں تو پھر وہاں پر خون کی سپلائی متاثر ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ عضو یا حصہ نکارہ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، جسے ہم فالج کہتے ہیں۔ اور اسی طرح یہ دماغ پہ اٹیک کرے تو وہاں پہ بہت باریک شریانیں اور بڑی نازک پیچیدہ قسم کا سسٹم شریانوں کا ہوتا ہے، اور وہاں پہ خون صحیح پاس نہ ہونے کی وجہ سے وہ رگیں یا شریانیں پھٹنے کا خطرہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اسے برین ہیمریج کہتے ہیں، جو بہت خطرناک ہوتا ہے، جس میں آدمی کے بچنے کے امکانات بھی بہت کم ہوتے ہیں۔ اگر وہ بچ بھی جائے تو باقی زندگی اس کی معذوری میں ہی گزرتی ہے۔ اس لیے اس کے اوپر بلڈ پریشر کو معمولی مرض نہ سمجھیں، یہ بہت ایک سنگین قسم کا مرض ہے۔ اور پھر یہ بلڈ پریشر کا طریقہ کار یہ نہیں کہ کسی دن آپ نے چیک کیا تو بلڈ پریشر ہائی ہے تو آپ سمجھیں کہ آپ بلڈ پریشر کے مریض ہیں۔ اس کی کم از کم 4-5 ریڈنگ ضرور ہونی چاہیے مختلف اوقات میں، جب آدمی ریلیکس ہو، سٹریس وغیرہ نہ ہو۔ اس وقت اگر ایسی پوزیشن میں بلڈ پریشر نارمل ہے تو پھر وہ نارمل ہی ہوتا ہے، اس کے لیے اس کو کوئی پراپر دوائی کی ضرورت نہیں پڑتی۔ لیکن اگر اس کا مسلسل بلڈ پریشر 130 سے ابو ہو، 140 150 تک ہو تو ڈینجرس صورتحال میں آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس پر پھر فوراً علاج کی طرف توجہ دینی چاہیے، اور جس وجہ سے بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے ان وجوہات کو بھی کم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ زیادہ سٹریس لینے سے یا اس قسم کی خوراک یا میڈیسن کے استعمال سے بھی بلڈ پریشر ہائی ہونے لگ جاتا ہے۔ ہائی بلڈ پریشر عموماً جن کا کولیسٹرول بڑھ جائے اور شریانوں میں چربی وغیرہ اور اس کا فیٹس جمع ہونا شروع ہو جائیں تو پھر خون کی رگیں تنگ ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ ایٹومیٹیکلی بلڈ پریشر کا شکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے دل کے مسائل بھی پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اگر اس وجہ سے کسی کا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے تو اس کو چکنائی وغیرہ بالکل ختم کر دینی چاہیے۔ نمکیات کا استعمال تو ویسے ہی نہیں کرنا چاہیے، اس میں خون کی رگیں تنگ ہو جاتی ہیں۔ نمک جیسے آپ استعمال کریں گے فوراً خون کی رگیں تنگ ہو جاتی ہیں، جس سے بلڈ پریشر فوراً شوٹ کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کو لو بلڈ پریشر ہو تو اس میں اتنی زیادہ فکر کی کوئی بات نہیں ہوتی، وہ مقوی چیزیں استعمال کرنے سے، سوپ وغیرہ اس طرح کی چیزوں سے یہ مسئلہ حل ہونا شروع ہو جاتا ہے، لیکن یہ اتنا ڈینجرس نہیں جتنا ہائی بلڈ پریشر خطرناک ہوتا ہے۔ ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے آنکھوں کے مسائل بڑھ جاتے ہیں، آنکھوں کی پتلیوں کے آنکھوں بڑے نازک شریانوں کا چیزیں ہوتی ہیں، جس وجہ سے ان کی آنکھوں کے، دماغ کے، گردوں کے متاثر ہونے کا خطرہ رہتا ہے۔ اس میں مختلف نسخہ جات استعمال کیے جاتے ہیں جو بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں
معاون ہے، لیکن جس وجہ سے آپ کا بلڈ پریشر اگر ہو رہا ہو تو اس کو بھی آپ نے کنٹرول کرنا ہے، اس چیز کو مثلا نمک کا استعمال کم کر دیں، چکنائیوں کا بھی استعمال کم کر دیں. تو اس کے لیے میں آپ کو مختلف جو یونانی طب میں نسخہ جات استعمال ہوتے ہیں جو بڑے کارگر ہیں. ان میں پینٹڈ ادویات میں بھی آتی ہیں چیزیں. مثلاً کرشی میں جو ہے شفائی اس کے لیے اچھی ہے، وہ 2 گولیاں صبح دوپہر شام یا صبح شام استعمال کرنے سے بلڈ پریشر کنٹرول میں آنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن اگر بلڈ پریشر کنٹرول میں زیادہ بہت ہائی ہو تو پھر فوری طور پہ کوئی انگلش میڈیسن جو اچھا آپ کا ڈاکٹر تجویز کرے تو اس کو استعمال میں لانے کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ یونانی میڈیسن میں فوری طور پہ بلڈ پریشر کو نیچے لانے کا اتنا کارگر یا وہ چیز نسخہ بعض دفعہ کام نہیں کرتا. اس لیے فوراً میڈیکل کی جو چیزیں ہیں ان کو بھی آپ بھروسہ کر سکتے ہیں. لیکن طب میں بھی بہت ہی قابل اعتماد بلڈ پریشر کے نسخہ جات ہیں، جن میں خاص کر چھوٹی چندن کا استعمال ہے. یہ بہت جلدی بلڈ پریشر کو اپنے نارمل سطح پہ لے آتی ہے. اس میں آپ چھوٹی چندن، بال چھڑ، کالی مرچ، الائچی اور کشنیز اور سندل سفید اصلی جو انڈیا کا ہو وہ ان سب کو برابر وزن میں لے کے بالکل باریک پیس کر کے کیپسول بھر لیں. اور یہ صبح دوپہر شام ایک کیپسول یا 2 کیپسول کی صورت میں بھی آپ پانی کے ساتھ لے سکتے ہیں. شروع میں اگر زیادہ ہائی بلڈ پریشر ہو تو دن میں 3 مرتبہ لیں، بعد میں یہ 2 مرتبہ کر دیں، پھر 1 مرتبہ بھی یہ کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر آپ ساتھ کوئی انگلش میڈیسن یوز کر رہے ہیں تو اس کو بھی فوراً یکدم نہیں چھوڑنا، اس کو بھی آپ ساتھ ساتھ استعمال کر سکتے ہیں. اور یہ بھی بلا خوف و خطر اس کے ساتھ اٹیچ کر کے استعمال کر سکتے ہیں، جس کا کوئی نقصان یا کوئی سائیڈ افیکٹ ایسی چیز نہیں ہے. اس کے علاوہ اگر آپ مغز تربوز یا مغز کدو کو رات کو 1 چمچ چھوٹا چمچ بھر کے وہ پانی میں ڈال کے، ایک پیالی پانی میں ڈال کے بھگو کر رکھ دیں اور صبح اٹھ کے اس کا شیک بنا لیں یا اس کو ویسے رگڑ لیں یا اس کا ویسے پانی پی لیں اور مغزیات کو اس میں چبا کر استعمال کر لیں. یہ نہ صرف بہت مقوی دماغ ہیں بلکہ فوراً بلڈ پریشر کو بھی اعتدال پہ رکھتے ہیں. بہی دانے کا استعمال بھی بہت اچھا ہے، یہ بھی بہت مقوی بھی ہے اور یہ اور بھی کئی چیزوں میں استعمال ہوتا ہے، لیکن خاص کر یہ بلڈ پریشر کو بھی نارمل رکھتا ہے. ایک چھوٹی چمچ بہی دانے کی رات کو پانی میں، ایک پیالی پانی میں بھگو کے رکھ دیں تو اس سے یہ بڑا اچھا لطیف سا اس کا لعاب سا نکلتا ہے جو آپ صبح اس کو چمچ کے ساتھ کھا سکتے ہیں یا ویسے پی لیں اور دانے چبا کر ساتھ ہی کھا لیں ان کو بھی. تو یہ بھی کچھ عرصہ کھانے سے نہ صرف کہ جسم میں چستی، طاقت، توانائی پیدا ہوتی ہے بلکہ بلڈ پریشر بھی اعتدال پہ آنا شروع ہو جاتا ہے. خاص کر آپ نے خوراک میں جو ترش اشیاء ہیں، نمک اور زیادہ چکنائی والی چیزیں استعمال نہیں کرنی. اور خاص کر جن کا بلڈ پریشر ہائی رہتا ہو کولیسٹرول وغیرہ کی وجہ سے، تو ان کو چکنائی بالکل استعمال نہیں کرنی چاہیے. پیدل واک زیادہ کرنی چاہیے، ورزش وغیرہ کو بھی اپنا معمول بنانا چاہیے اور اپنا اگر وزن زیادہ بڑا ہوا ہے تو اس کو بھی اعتدال پر کنٹرول میں لے کے آنا چاہیے. اس کے علاوہ خمیرہ ابریشم سادہ، اس میں تھوڑا سا کشتہ مروارید، اگر ایک ڈبی 100 گرام والی ہے تو اس میں 3 ماشے یا 6 ماشے کشتہ مروارید ملا کے رکھ لیں. یہ آدھا چمچ صبح شام استعمال کرنے سے بھی بلڈ پریشر کے مسائل پہ قابو پایا جا سکتا ہے. لیکن اس میں سب سے جو بہتر نسخہ ہے وہ چھوٹی چندن، بال چھڑ، کالی مرچ، الائچی سبز، کشنیز اور انڈیا کا اصلی سندل، ان سب چیزوں کو باریک پیس کے رکھ لیں تو یہ بلڈ پریشر کیپسول بھر کے رکھ لیں. یہ بلڈ پریشر کے لیے بہت کارگر ہیں. اس سے بہتر کوئی نسخہ بلڈ پریشر کے لیے، ہائی بلڈ پریشر کے لیے طب میں موجود نہیں. اگر خالی سندل انڈیا کا اصلی برادہ رات کو ایک پیالی یا ایک گلاس پانی میں بھگو کے بندہ رکھ دیا جائے اور دن میں وقفے سے یہ تھوڑا تھوڑا پانی استعمال کرتا رہے تو اس سے بھی بلڈ پریشر بالکل کنٹرول میں رہتا ہے. اور اس میں چھوٹی چندن کا بھی ایک ٹکڑا ڈال لیا جائے تو فوائد 2 چند بڑھ جاتے ہیں. یہ آسانی سے بھی آپ اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں. باقی یہ نسخہ پیس کے پاؤڈر بنا کے اس کے کیپسول بنا کے رکھ لیں اور وہ بندہ استعمال کرے تو اس سے بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے. اگر نسخہ بنانے میں کوئی دشواری پیش ہو تو یہ قاسم دواخانہ، بنی چوک، جامع مسجد روڈ، راولپنڈی پر اس کے تیار شدہ اس نسخہ کے کیپسول ہیں جو بہت مؤثر ہیں. وہاں سے یہ ہائی بلڈ پریشر کے کیپسول حاصل کیے جا سکتے ہیں. ناظرین، صحت مند زندگی کے لیے اپنے علاج کے بارے میں
ضرور توجہ کیجیے، ورنہ اس سے بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ ایک بیماری سے پھر آگے اور کئی بیماریاں انسانی جسم میں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اگر ان پر مؤثر بر وقت کنٹرول نہ کیا جائے تو پھر بعد میں اور پیچیدہ مسائل پیدا ہوتے ہیں، پھر اس کا علاج بھی مشکل ہو جاتا ہے اور زیادہ اس پہ تردد کرنا پڑتا ہے۔ ناظرین، امید ہے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا اور آپ اس سے مستفید ہوں گے، اور مزید اچھی معلوماتی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ بر وقت معلوماتی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ والسلام۔ اپنے طبیب حکیم محمد طارق فاروقی فاضل طب والجراحت کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و نگہبان۔